بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں قرآن یاد کر کے بھول گیا ہوں، بہت یاد کرنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ یاد نہیں ہو رہا۔ مجھے عذاب تو نہیں ہوگا؟ اگر ہوگا تو اس سے کیسے بچا جائے؟ انشاءاللہ عذاب نہیں ہوگا۔ آپ نے کوشش بھی کر لی ہے تو جتنی اللہ ہمت دے اتنا روزانہ پڑھ لیا کریں، بس کوشش کریں کم از کم ایک پارہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ زبانی نہیں پڑھا جا رہا، دیکھ کے پڑھ لیا کریں، تو اس میں زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، بس تلاوت کی عادت ڈالیں۔ ایک پارہ نہیں پڑھا جا رہا، آدھا پڑھ لیں روزانہ، آدھا نہیں پڑھا جا رہا، ایک پاؤ پڑھ لیا کریں۔ ڈیوٹی کی وجہ سے اور تھکن کی وجہ سے نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، تو کیا ہم ڈیوٹی کے بعد ساری نمازیں ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں جناب، یہ اللہ نے جو 5 نمازیں 5 ٹائموں میں فرض کی ہیں، یہ اس لیے تھوڑی کی ہیں کہ رات کو آپ اکٹھی 5 نمازیں پڑھ لیں، تو ہر نماز اپنے وقت پہ پڑھنی پڑے گی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے۔ تو اگر ڈیوٹی کی وجہ سے نماز قضا کرنے کی گنجائش ہوتی نا، تو اللہ میدان جنگ میں نماز کو قضا کرنے کی اجازت دے دیتا۔ اللہ نے میدان جنگ میں نہیں قضا کرنے دی، طریقہ بدل دیا۔ سفر میں اللہ نے 4 کی 2 کر دیں، لیکن قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے کسی صورت میں۔ کیا عورت پیروں میں مہندی لگا سکتی ہے؟ جی لگا سکتی ہے۔ جاوید سیفی فیصل آباد سے، ہم نے اگر کسی شخص کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا اور اس کے رشتہ دار بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، تو کیا ہم اس کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جو نماز نہیں پڑھتا تھا، لوگ اس کی نماز جنازہ کا بائیکاٹ کیا کرتے تھے۔ یہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، یہ ہندوستان میں رواج تھا اور بھی دنیا میں رواج ہوگا۔ تو وجہ اس کی ہے کہ کبیرہ گناہ ہے نماز قضا کر دینا اور پھر پڑھنا ہی نہیں، کبھی پڑھتے ہوئے دیکھا ہی نہ گیا ہو بندہ، تو اس کے تو ایمان میں شبہ ہوتا تھا۔ لیکن اب یہ بیماری اتنی زیادہ پھیل گئی ہے کہ بہت زیادہ لوگ اب بے نمازی ہو گئے ہیں، تو اگر نماز جنازہ کا بائیکاٹ کیا جائے پھر تو بہت چند لوگ ہی ہوں گے جن کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ یہ تشدیداً علماء اس طرح کیا کرتے تھے پہلے زمانے میں، لیکن اب یہ حکم نہیں ہے۔ بہرحال ہے مسلمان، کلمہ گو ہے، تو چاہے وہ نماز پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو، بہرحال اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اچھا بھائی، بیڈ پر اگر کوئی بیٹھا ہوا ہو یا لیٹا ہوا ہو تو نیچے بیٹھ کر کلام پاک پڑھنا کیسا ہے؟ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ ہمارے ہاں ادب ودب کے معاملات میں بہت زیادہ غلو ہونے لگا ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ قرآن کی تلاوت سے ہی لوگ محروم ہو جاتے ہیں۔ قرآن کا ادب کرنا چاہیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشددوا فیشدد اللہ علیکم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے اوپر سختیاں نہیں کرو ورنہ اللہ بھی تم پہ پھر سختیاں کرے گا۔ تو گنجائشوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، جہاں ضرورت ہو وہاں پھر ادب سے زیادہ ضرورت کو ترجیح دینی چاہیے۔ تو بے ادبی تو جائز نہیں ہے قرآن کی کسی صورت میں، لیکن ادب کو اتنا مسلط کر لینا کہ اس کی وجہ سے تلاوت ہی نہ ہو پائے۔ اب گھروں میں تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بستر پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی لیٹا ہوا ہے، آپ نیچے قرآن ہی نہیں پڑھنے دے رہے کسی کو، تو آپ جب پڑھیں گے تو اس کو بستر سے اتر کے نیچے آنا پڑے گا، تو ظاہر ہے اس سے حرج اور تنگی میں واقع ہوں گے لوگ۔ میرا دوست ایک دکان پر جاب کرتا ہے، 5:30 بجے عصر کی نماز ہوتی ہے، لیکن اس کے باس اسے نماز پڑھنے نہیں جانے دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ دکان پر ہی نماز پڑھو، تو کیا اس صورت میں باس پر گناہ ہوگا؟ کیا اسے یہ جاب چھوڑ دینی چاہیے؟ مسجد اگر قریب میں ہے تو دکان بند کر کے مسجد جانا لازم ہے۔ دکان بند کریں نہ کریں، بہرحال مسجد جانا لازم ہے۔ باس اگر نہیں جانے دیتا تو جاب چھوڑ دینی چاہیے، باس بھی گناہ گار ہوگا، کوئی دوسری جاب تلاش کریں آپ۔ جب تک نہیں ملتی جاب، مجبور ہیں، کوئی ایسا نہ ہو گھر میں فاقے پڑھنا شروع ہو جائیں، تو مجبوری میں کریں، استغفار بھی کیا کریں ساتھ ساتھ، اور جیسے ہی کوئی دوسری جاب ملتی ہے فوراً اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، حدیث میں آتا ہے جس کے پڑوس میں مسجد ہو نا تو اس کی نماز مسجد ہی میں قبول ہوتی ہے۔ مفتی صاحب، مرد کے کفن کے 3 کپڑے اور عورت کے کفن کے 5 کپڑوں کے بارے میں کوئی صحیح حدیث ہے تو بتا دیجئے۔ اچھا، میں اس پہ انشاءاللہ تحقیق کر کے بتا دوں گا آپ کو۔
یہ مسئلہ میں نے نوٹ کر لیا ہے آپ کا، ٹھیک ہے۔ محمد رمضان جھنگ سے ذکر کس وقت کیا جائے، فجر کی نماز سے پہلے یا بعد میں؟ دیکھیں، فجر کی نماز کے بعد ذکر کرنا زیادہ افضل ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جس نے فجر کے بعد اللہ کا ذکر کیا اور اشراق تک ذکر میں مشغول رہا اور پھر اس کے بعد اشراق پڑھی اس نے، تو اس کو ایک حج عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس لیے افضل یہی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد ذکر کیا جائے۔ بہرحال کسی کو ٹائم کا ایشو ہو تو ذکر نہ کرنے سے بہتر ہے پہلے کر لے، کوئی مسئلہ نہیں۔ پہلی رکعت میں قراءت نہ کرے اور سجدہ سہو کر لے تو نماز ہو جائے گی؟ امام اگر پہلی رکعت میں قراءت نہ کرے، اگر امام نے سورہ فاتحہ پڑھی، قراءت کرنا بھول گیا اور بھولے سے رکوع میں چلا گیا، تو رکوع میں اگر یاد آیا تو واپس لوٹ جائے اور قراءت کرے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ لیکن اگر رکوع میں بھی یاد نہیں آیا امام کو تو پھر سجدہ سہو کر لے گا تو نماز ادا ہو جائے گی۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے ٹینشن کی بیماری کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ٹینشن کی بیماری دو طرح سے ہوتی ہے، ایک روحانی اور ایک جسمانی۔ روحانی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی غم کو ضرورت سے زیادہ مسلط کر لیا اپنے اوپر، آپ میں صبر ہے ہی نہیں، آپ دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہی نہیں ہو، آپ میں دنیا کی لالچ ہے، حب دنیا ہے، لہذا چھوٹے چھوٹے غم کو آپ بہت زیادہ بڑھا لیتے ہو۔ یہ وہ ٹینشن ہے جو کافروں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اسی کی وجہ سے وہ خودکشیاں کرتے ہیں اور ڈپریشن میں جاتے ہیں۔ یہ والی ٹینشن مسلمان کو نہیں ہوتی، کیونکہ مسلمان کو پتہ ہے بھائی دنیا مسافر خانہ ہے، یہاں خوشیاں بھی آتی ہیں، غم بھی آتے ہیں، غموں میں ہمیں صبر سکھایا گیا ہے، ہمیں یہ دعا سکھائی گئی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ۔ مومن کو جب خوشی پہنچتی ہے شکر ادا کرتا ہے تو بھی ثواب ملتا ہے، غم پہنچتا ہے صبر کرتا ہے تو بھی ثواب ملتا ہے۔ دونوں صورتوں میں درجات ہی بلند ہوتے ہیں، اور یہ اللہ نے پیکج صرف مومن کو دیا ہے۔ تو مسلمان کے لیے تو صبر بہت بڑی نیکی ہے، لہذا وہ ڈپریشن اور میں نہیں جاتا۔ تو یہ تو یعنی ڈپریشن کی یہ قسم وہ ہے جو صرف بے دینوں کو ہوتی ہے، بے صبروں کو ہوتی ہے۔ لیکن اسٹریس اور ڈپریشن کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ انسان بہرحال گوشت پوست کا بنا ہوا انسان ہے، بعض دفعہ دل کمزور بہت ہوتا ہے۔ آپ جیسے بوڑھے لوگ جلدی ٹینشن میں آ جاتے ہیں، بچے ڈر جاتے ہیں جلدی۔ اب بچے جو جلدی ڈر جاتے ہیں تو اس کی وجہ یہ تو نہیں ہوتی کہ ان میں دنیا یعنی وہ دنیا کی لالچ ہے یا ہوس ہے، یا بوڑھے آدمی جلدی ڈر جاتا ہے، وجہ اس کی ہے کہ دل کمزور ہوتا ہے، اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ جسمانی صحت کا خیال کیا جائے۔ تو جسمانی صحت ٹھیک ہوگی تو آپ کے لیے ٹینشن کو برداشت کرنا آسان ہوگا۔ جسمانی صحت خراب ہوگی تو ٹینشن چھوٹی سی بھی آپ کو بڑی لگے گی، کیونکہ آپ کے اعصاب اور پٹھوں میں طاقت ہی نہیں ہے۔ تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے، آپ کے دماغ کے جو کیمیکل ہیں آگے پیچھے ہونے لگتے ہیں، پھر آپ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہو، سائیکیٹرسٹ جو ہیں پھر آپ کو میڈیسن دیتے ہیں وہ کیمیکل کا توازن اس کو بیلنس لانے کے لیے۔ تو ٹینشن کی یہ والی قسم کا علاج ڈاکٹروں کے پاس ہے، یہ علماء کا شعبہ نہیں ہے۔ علماء پہلی والی ٹینشن کا علاج کرتے ہیں جو بے صبری کی وجہ سے آتی ہے، دنیا کی محبت کی وجہ سے آتی ہے، دنیا کو مسافر خانہ نہ سمجھنے کی وجہ سے آتی ہے، اور جو دماغی کیمیکل آگے پیچھے ہو جائیں اس کی وجہ سے جو ڈپریشن اور اسٹریس میں انسان جاتا ہے، اس قسم کی ٹینشن کا علاج یہ سائیکیٹرسٹ کے پاس ہوتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی یہ والی ٹینشن ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ آپ کو میڈیسن دے گا، کچھ آپ کے جو کیمیکل آگے پیچھے ہو گئے ہیں ان کی سیٹنگ پلک پانا لے کے ان کو سیٹ کر دے گا، تو یہ علاج ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس میں ہمارے ہاں بڑی مصیبت یہ ہے کہ بچوں کو اس طرح کی کوئی اسٹریس ہو، ڈپریشن میں ہو، اور ان کو پھر اس خوف کی وجہ سے کچھ نظر آنے لگتا ہے تو فوراً عاملوں کے پاس لے جا کے ان بچوں کی اور اپنی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں۔ عامل ایک نمبر کے بے شرم بے غیرت ہوتے ہیں، وہ جا کے بتا دیتے ہیں، ان کو خوف تو ہے ہی نہیں خدا کا، وہ بتا دیتے ہیں اس پہ چڑیل ہے، اس پہ جن ہے، اس پہ بھوت ہے، اس پہ فلانا ہے، اس پہ ڈمکانا، بنیان سونگتے ہیں وہ۔ تو آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، عامل ہی کا اپنا بنیان چوری کر کے اس کو سنگھا دیں، اس کو بھی کہے گا کہ جنات آئے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے وہ عاملوں کے چکر میں پڑیں گے تو اور پھر وہ مسئلہ پیچیدہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو شروع میں ہی ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں نا تو
اس مصیبت میں نہ پڑتے، شروع میں ہی ٹھیک ہو جاتے. تو لوگوں نے کیس بگاڑ دیے ہوتے ہیں، پھر وہ ڈاکٹروں سے بھی نہیں سنبھلتا ہے کیس. تو اس لیے عاملوں کے چکر سے اپنے آپ کو بچائیں. کوئی بھی ایسا جن چڑیل بھوت نظر آ رہے ہیں تو جا کے سیدھا سیدھا ڈاکٹر کو دکھائیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اکثر یہ چیزیں ڈپریشن کی وجہ سے ہوتی ہیں. اور رقیہ کرنا ہے تو سنت رقیہ، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے خود ہی بچے پہ دم کر لیا کریں، آیت الکرسی پڑھ کے خود ہی اپنے بچے پہ دم کر لیا کریں. عاملوں کے پاس نہ لے کے جائیں، نہ کسی شف کے پاس اور نہ کسی عامل کے پاس. اچھا میرے بھائی، مجھے کسی نے بتایا کہ سورہ 3 پڑھنے سے ڈیلیوری میں آسانی ہوتی ہے، رہنمائی فرمائیں. میرے علم میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ سورہ 3 پڑھنے سے ڈیلیوری میں آسانی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے بس 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگنی چاہیے. مسز وجاہت، میں نے سورہ بقرہ شادی سے پہلے سن کر یاد کی تھی، شادی کے بعد مصروفیت کی وجہ سے بھول گئی، کیا اس کا بہت زیادہ گناہ ہوگا؟ یہ جو حدیث میں آتا ہے نا، قرآن پڑھ کے جو بھول جائے تو بہت سخت گناہ ہے، تو اس کا مطلب جو راجح مطلب ہے وہ یہ ہے کہ دیکھ کے بھی نہ پڑھ سکے. پہلے زمانے میں اس بات کا امکان تھا کیونکہ کتابت سیکھی جاتی تھی، بہت وقت لگتا تھا، اتنے کتابت کے طریقے ایجاد نہیں ہوئے تھے، تو اس میں اس بات کا امکان تھا کہ کتابت ہی بھول جائے. لیکن اب ایسا نہیں ہے، تو اس لیے یہ نعمت کی ناقدری تو ہے یقیناً. آپ کو اللہ نے سورہ بقرہ آپ کے سینے میں محفوظ کی اور آپ نے بھول کے اس کی نعمت کی ناقدری کی ہے، اس لیے یاد کر لینا چاہیے. لیکن انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا آپ کو. کوشش کریں کہ زبانی یاد نہیں ہوتی تو ویسے دیکھ کے پڑھ لیا کریں. راجہ انڈیا سے، کیا چائنا مہندی لگانے سے غسل ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، مہندی کوئی بھی ہو یا کلر کوئی بھی ہو تو اس کا ایک فارمولہ یاد رکھیں. اسے آپ کاغذ پہ لگائیں اور پھر اسے اتار لیں جب خشک ہو جائے. جو کلر اس کا ہو، اس کلر کے اوپر آپ نے پانی کا قطرہ ٹپکایا. اگر وہ پانی کا قطرہ نیچے کاغذ میں جذب ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب اس سے پانی جا رہا ہے، اور اگر وہ جذب نہیں ہوتا، اوپر ہی رہتا ہے، تو اس کا مطلب بھئی یہ پلاسٹک کی طرح تہ جم گئی ہے، اس میں پانی نہیں جا رہا. تو یہ تجربہ کر کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس مہندی سے غسل ہوگا یا نہیں ہوگا. اچھا بھائی، ہم اپنے والد صاحب کے اچھا راول پنڈی سے کسی نے پوچھا، میں حافظ قرآن ہوں اور کسی دیندار خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کہیں رشتہ نہیں ہو رہا اور ہم جہیز بھی نہیں لینا چاہتے، تو اس صورت میں ہم کیا کریں؟ رشتے تلاش کریں، یہی کریں. میں نے بھی یہی کیا تھا، مجھے بھی نہیں مل رہا تھا تو میں نے یہی کیا. میں نے یہ تو نہیں کہ مفتی طارق مسعود پہ اپنا سوال لکھ کے بھیج دیا یا اور کسی بڑے بزرگ کو کہا کہ مجھے رشتہ نہیں مل رہا، بلکہ مجھے پتا تھا کہ وہ بزرگ کو بھی اگر نہیں مل رہا ہوگا تو وہ بھی تلاش جاری رکھیں گے. مجھے بھی نہیں مل رہا تھا تو میں نے بھی تلاش جاری رکھی. تو میں دعا کر لیتا ہوں آپ کے لیے، اللہ آپ کو اچھے سا کوئی نیک دیندار رشتہ عطا فرمائے، اور آپ کو بھی اگر آپ دیندار ہیں تو اور اس میں ترقی عطا فرمائے، دیندار نہیں ہیں تو اللہ آپ کو دیندار بنائے. ہم نے اپنے والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے مسجد کے اوقات کا بورڈ لگایا ہے اور نیچے سید عبد الخالق پوسٹ میں لکھوایا ہے. کیا اس طرح لکھنے سے ثواب میں کوئی کمی بیشی ہوگی؟ اس کا کیا حکم ہے؟ بھئی بس دل کی نیت کافی ہے. والد کے ایصال ثواب کے لیے نمازوں کے اوقات کا بورڈ لگا لیا تو بس دل میں نیت کافی ہے. اس میں لکھنا کہ یہ فلانے کے ایصال ثواب کے لیے، تو یہ کیا ضرورت ہے اس کی؟ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، بس اس میں نیت کافی ہے، تو اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے. ثواب میں نہ کمی ہوگی نہ بیشی ہوگی، تو لیکن اس تکلف سے دور رہنا چاہیے. بس دل میں نیت کر لی کافی ہے. تو میرا خیال ہے نام ہٹا لیں آپ وہاں سے. منگیتر کی فون میں رکھنا کیسا ہے؟ اور وہ اس کو دیکھے بھی نہیں، غلط ہے. کیوں رکھ رہے ہو فون میں؟ جب دیکھنا ہی نہیں ہے تو رکھنے کا فائدہ کیا؟ اور اگر دیکھنا ہے تو غلط ہے، ناجائز ہے. اس لیے آپ شادی کر کے منگیتر ہی کو رکھ لیں، یہ زیادہ بہتر ہے. آپ لیکن شادی کر لیں، فوٹوؤں کے سہارے نہ جئیں. کینیڈا سے کسی نے کہا ہے، میں شرعی پردہ کرتی ہوں اور مجھے پردے کی وجہ سے جاب نہیں مل رہی، مجھے جاب کی بہت سخت ضرورت ہے، کیا ایسی صورت میں اپنا نقاب ہٹا سکتی ہوں؟ دیکھیں، جاب کی ضرورت خواتین کو شرعی لحاظ سے ہے نہیں، کیونکہ خواتین کا نان نفقہ جب تک شادی نہیں ہوتی باپ کے کندھوں پر ہے، باپ نہ ہو تو بھائیوں کے کندھوں پر ہے، اور شادی کے بعد شوہر کے کندھوں پر ہے.
یہ تو ہمارا کلچر کی ایسی کی تیسی ہو گئی ہے. یورپی اقوام نے خود تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، انہوں نے تو یہ سیٹ اپ کر دیا ہے. تو اس لیے شریعت اس کو ضرورت مانتی نہیں ہے کہ خواتین کو جاب کی ضرورت ہے، شریعت اس کو تسلیم نہیں کرتی ہے. ہاں، آپ کے گھر کے مرد اگر ذمہ داری ادا نہیں کر رہے، آپ کے والد خرچہ نہیں دے رہے آپ کو، یا خدا نخواستہ آپ یتیم ہیں، یا آپ کے بھائی خرچہ پانی نہیں اٹھا رہے، یا آپ کا کہ شوہر، یا آپ ان میرڈ ہیں اور کوئی بھی خرچہ نہیں اٹھا رہا، یا میرڈ ہیں لیکن شوہر نکٹھو ہیں، وہ خرچہ نہیں اٹھا رہے. اچھا، یہ بھی آج کل ایک فضول بات ہے کہ جی جب تک دونوں مل کے نہ کمائیں تو خرچہ پورے نہیں ہوتے. یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. بہت ہی کوئی غریب غربا قسم کا ہو تو اس پہ تو ٹھیک ہے، لیکن نارملی ایسا ہے نہیں. اللہ نے مرد کی آمدن میں برکت رکھی ہے. جن گھروں میں خواتین کمانا شروع کر دیں ان گھروں میں برکتیں ہی ختم ہو جاتی ہیں. ساری زندگی دونوں مل کے کماتے رہتے ہیں اور پھر بھی بیچارے روتے ہی رہتے ہیں، اور بچے الگ رول رہے ہوتے ہیں، ان کو ماں کی ممتا نہیں ملتی، بچوں کو محبت نہیں ملتی. بہت ہی عجیب زندگی ہوتی ہے، میں تو ترس آتا ہے دیکھ کے. تو اس لیے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا شریعت نے. بہرحال اگر واقعی ضرورت ہے، واقعی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کی کفالت کرنے والا نہیں ہے، یا شوہر واقعی بہت غریب ہے، نہیں ہو رہا بالکل، تو پھر مجبوری میں جاب آپ کے لیے جائز ہے. ظاہر ہے پھر اس میں یہی ہے کہ چہرے کا پردہ ضروری ہے جوان عورت پر، اور اگر نہیں کرنے دے رہے تو آخری گنجائش کے طور پر مجبوری کی حالت میں پھر چہرہ آپ کھول سکتی ہیں، اسکارف نہیں اتار سکتی، چہرہ کھولنے کی شدید مجبوری میں گنجائش ہوگی. لیکن بہرحال جوان اور دیندار عورت کے لیے یہ ہے بہرحال فتنے کی بات. مغرب اور عشاء کی پہلی اور دوسری رکعت نہ ملے تو بعد میں ادا کرنے کی کیا صورت ہے؟ دیکھیں، مغرب کی اگر پہلی رکعت نہ ملے تو کوئی بات نہیں، سلام امام نے پھیرا تو آپ کھڑے ہو، ثنا پڑھیں، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر بسم اللہ پڑھیں، پھر سورت ملائیں، پھر رکوع کریں، پھر 2 سجدے کر کے بیٹھیں، اتحیات دعا درود شریف پڑھ کے سلام پھیر لیں. یہ تو مغرب کا ہو گیا. اور اگر عشاء کی آپ کی پہلی رکعت نکل گئی ہے تو بھی یہی طریقہ ہے اس میں، تو بہت آسان ہے. اچھا دوسری رکعت اگر نہ ملے تو کیا کرنا ہے؟ یعنی پہلی اور دوسری دونوں؟ سوال آپ کا یہ ہے، پہلی بھی اور دوسری بھی. تو بہت ایزی ہے، عشاء میں تو بہت آسان ہے. سلام پھیرا امام نے، آپ کھڑے ہو جائیں، وہی ثنا پڑھیں، سورہ فاتحہ سورت ملائیں، پھر 2 سجدے کریں، پھر اس کے بعد دوبارہ کھڑے ہو جائیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، سورت ملائیں، اور آخر میں اتحیات پڑھ کے سلام پھیر لیں. مغرب میں تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے سمجھنا. مغرب کی 2 رکعتیں نکل گئیں، 1 رکعت ملی ہے آپ کو امام کے ساتھ. تو اب کیا کرنا ہے آپ نے؟ امام نے جیسے ہی سلام پھیرا آپ کھڑے ہو جائیں، ثنا پڑھیں، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر بسم اللہ پڑھیں، سورت ملائیں، رکوع کریں، 2 سجدے کریں، اس کے بعد بیٹھ جائیں، پھر اتحیات پڑھیں اور پھر کھڑے ہو جائیں. اس کے بعد پھر بسم اللہ پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر بسم اللہ پڑھیں، پھر سورت ملائیں، پھر رکوع کریں، 2 سجدے کریں، آخر میں اتحیات درود شریف دعا کے بعد سلام پھیر لیں. یعنی ایک ایکسٹرا آپ کو قاعدہ کرنا پڑے گا. اور اگر کسی نے وہ ایکسٹرا قاعدہ نہیں بھی کیا تو بھی ہو جائے گی اس کی نماز. یعنی اگر 1 رکعت مغرب میں، 2 رکعتیں نکل گئی نا مغرب میں، تیسری رکعت میں آپ امام کے ساتھ شامل ہوئے تو امام نے سلام پھیرا، آپ کھڑے ہو گئے، ثنا پڑھی، فاتحہ پڑھی، سورت ملائی، رکوع سجدہ کر کے بیٹھنا چاہیے. لیکن اگر آپ نہیں بیٹھے، کھڑے ہو گئے تو بھی نماز ہو جائے گی آپ کی. یعنی یہ والا قاعدہ نہیں بھی کیا تو بھی ہو جائے گی، لیکن افضل یہی ہے کہ یہ قاعدہ کیا جائے. بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ناپسندیدہ ہے، نامناسب ہے، خلاف سنت ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سر ڈھانپ کے نماز پڑھا کرتے تھے. صرف احرام کی صورت میں آپ نے سر کو کھولا ہے، اس لیے یہ قابل تقلید عمل نہیں ہے سر کھول کے، ننگا کر کے نماز پڑھنا. آج کل فیشن چل پڑا ہے، لوگ نہیں ڈھانپ رہے ہوتے سر. عادل مصطفیٰ کشمیر سے، ہمارے یہاں ایک بدعت کا رواج ہے کہ لوگ کھانے پینے کی چیزیں مسجد میں اس نیت سے لاتے ہیں کہ ان کے مردوں کو ثواب پہنچ جائے. کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے بھائی. مسجدوں میں نماز پڑھو، پتلی گلی سے نکلو، اور اگر ثواب کرنا ہے تو صدقہ خیرات کرو، بس غریبوں کو کھلاؤ. یہ کون سی نئی رسم چلا دی ہے؟ ایسی چیزیں آہستہ آہستہ بدعت بن جاتی ہیں اور پھر رواج کا حصہ بن جاتی ہیں. اور نمازیوں کو کھلا کے کون سا ثواب حاصل کر رہے ہو؟ نمازیوں کو بھی چاہیے کہ وہ نوالا آپ کے حلق میں اترتا کیسے ہے. دیکھو، غریب آدمی کو صدقہ دینا الگ چیز ہے، نمازیوں کو
تو گفٹ اور ہدیہ دیا جائے گا نا. اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ اپنے والد کی دعوت کر رہے ہیں, آپ نے ان کو کھلایا, والد نے پوچھا ماشاء اللہ بیٹا آج کیسے خیال آ گیا آپ کو؟ ابا دادا کے اصالِ ثواب کے لیے کھلا رہا ہوں آپ کو میں. ابا کو غصہ آئے گا نا, یار تو نے کیا مردوں کے ثواب کے لیے مجھے منتخب کیا ہوا ہے. تو عزت دار آدمی کو یہ چیز پسند نہیں ہوتی. اکثر میں اپنا بیان میں واقعہ سناتا ہوں. ایک صاحب جمعرات کو میرے گھر کوفتوں کا سالن لاتے تھے, ہوتا بڑا لشپش مزیدار سالن تھا. ابھی بھی ایسا سالن تھا مجھے ابھی بھوک بھڑک اٹھی ہے اس کو تصور سے. بڑا زبردست سالن ہوتا تھا, کوفتے بھی ہوتے تھے, آلو بھی پڑا ہوا ہوتا تھا, ہم لوگ بھی پھوڑ پھاڑ دیتے تھے, اتنا زبردست سالن آ رہا ہے. تو ہر جمعرات کو لاتے تھے. تو مجھے جمعرات کے دن سے تھوڑا سا وہم ہو گیا کہ یار کوئی چکر تو نہیں ہے. میں نے پوچھا کہ یہ آپ ماشاءاللہ خدمت کر رہے ہیں, خیریت؟ ہر جمعرات کو لاتے ہیں اور کوفتے ہی ہوتے ہیں. کہتے ہیں اصل میں میری والدہ کا انتقال ہوا ہے تو ان کے اصالِ ثواب کے لیے آپ کو کھلا رہا ہوں. میں نے کہا یار ہم کھاتے پیتے لوگ ہیں یار, آپ نے اماں کے ثواب پہنچانا ہے تو کسی غریب کو کھلا دو بھائی. تو تھوڑی بہت بھی انسان کو اگر تھوڑی سی اس میں غیرت ہو نا تو اس کو برا لگتا ہے کہ کسی کے اصالِ ثواب کے لیے مجھے کھلا رہے ہو. بھائی ہمیں ویسی محبت میں کھلا دو تو کھا لیں گے ہم, لیکن ثواب پہنچانا ہے تو جاؤ غریبوں کو کھلاؤ بھائی. تو چاہے آدمی غریب بھی ہو تو بھی اس کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی ہے. تو اس لیے مسجدوں میں لا کے ابا کے ثواب کے لیے نمازی کو کھلا رہے ہیں اور نمازی بھی مسٹنڈوں کی طرح کھا رہے ہیں, تو یہ برا عمل ہے, اس سے اجتناب کریں. اچھا میرے بھائی, یہ ایسا ہی ہے نا, ایک سموسہ کھلا دیا نانی کے ثواب کے لیے, اس کو ایک پکوڑا کھلا دیا چاچو کے ثواب کے لیے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ واٹس گوئنگ آن؟ اچھا میرے بھائی, میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور میں اپنے ابو کے گھر رہتی ہوں, اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ عدت کے دوران شوہر کے گھر میں رہنا پڑے گا, ابو کے گھر نہیں رہ سکتی آپ. شوہر کی ڈیتھ ہو گئی تو 4 مہینے 10 دن آپ کو شوہر ہی کے گھر میں گزارنے پڑیں گے. اس کے بعد پھر آپ جہاں چاہیں رہیں جا کے. کیا ایسی ڈرائنگ بنانا جو کارٹون کی شکل میں ہو حقیقت میں نہ ہو جائز ہے؟ بہت ہی ٹیڑھا میڑا کوئی کارٹون ہو تو اس کی بعض علماء نے گنجائش دی ہے, کیونکہ وہ پھر تصویر کے حکم میں نہیں آتا, توہین والی تصویر ہے. لیکن احتیاط یہی ہے کہ پرنٹڈ تصویر کارٹون کی بھی نہ بنائی جائے, احتیاط اسی میں, اختلافی مسئلہ ہے. البتہ جو ڈیجیٹل کارٹون ہیں ان میں ہماری رائے یہی ہے کہ وہ تصویر کے حکم میں نہیں ہے, کیونکہ وہ پرنٹ نہیں ہوتے, کاغذ پہ قرار نہیں ہوتا. تو اس لیے جو پرنٹڈ تصویریں ہیں ان سے بہرحال اجتناب کیا جائے, چاہے کارٹون ہی کیوں نہ ہو. لیکن بہرحال اس میں اختلاف, تو کوئی شخص ضرورت ہو تو بعض علماء اس کی گنجائش دیتے ہیں. کیا گھر میں استعمال ہوئی جھاڑو اور چھنی کسی کو دے سکتے ہیں؟ کیوں نہیں دے سکتے بھائی؟ صدیق لوہار, میرا ایک سیلون ہے جس میں چھوٹے سے ہی کام کر رہا ہوں, لیکن جب میں دین سے جڑا تو مجھے یہ داڑھی کاٹنا اور بال سنت کے خلاف بنانا خود سے صحیح نہیں لگ رہا. تو مجھے بتائیے کہ یہ کام میرے لیے صحیح ہے یا نہیں, اور اگر صحیح نہیں تو میں حلال رزق حاصل کرنے کے لیے کیا کام کر سکتا ہوں؟ رہنمائی فرمائیں. صدیق بھائی, آپ کے دل میں اچھا خیال آیا, داڑھی کاٹنا جائز نہیں ہے تو آپ نہیں کر سکتے یہ کام. اسی طرح بالوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ کہیں سے منڈوانا کہیں سے باقی رکھنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو جب یہ عمل ٹھیک نہیں ہے تو اس میں کسی کے ساتھ تعاون کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے. تو اس لیے آپ یا تو صرف جائز حدود کی حد تک اس سیلون کو چلائیں آپ, لیکن ظاہر ہے کسٹمر پھر آئیں گے ہی نہیں, میجورٹی تو آڑے ترشے بالی بنوا رہی ہوتی ہے. تو پھر اگر بہرحال شرعی حدود کے اندر رہ کے یہ کام کر سکتے ہیں تو کریں, ورنہ کوئی دوسری روزی روٹی تلاش کریں. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین متبادل عطا فرمائے. اچھا, کچھ لوگوں نے یہ کام چھوڑا لیکن وہ پھر مدرسوں کے قریب جا کے انہوں نے یہ ایسے اپنی شاپ کھول لی, تو مدرسے کے طلبہ ہوں یا دیندار لوگ ہوں وہ پھر ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں کہ ہم غیر شرعی بال نہ کاٹیں. تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں, کوئی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں جیسے مدارس کے طلبہ ہوتے ہیں نا, اب ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے, تو وہ پھر ظاہر ہے ان کو اس طرح غیر شرعی بال نہیں کاٹ رہے ہوتے. عظیم ایبٹ عباس سے, میں نے پہلے ٹک ٹاک پر بہت سی ویڈیوز بنائی تھیں اور اب میوزک کو سننا چھوڑ دیا ہے اور دین پر عمل کرنے لگا ہوں. میں نے اپنے اکاؤنٹ سے وہ گانوں والی ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی ہیں تاکہ گناہ سے بچا جا سکے, لیکن میرے کزن کے اکاؤنٹ پر وہ ویڈیوز ابھی بھی اپلوڈ ہیں اور میں نے بہت کہا لیکن وہ ڈیلیٹ نہیں کر رہا.
کیونکہ اس کی اور میری ویڈیو ساتھ میں ہیں. اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے ان کو کہہ دیا، بس آپ کا فرض ادا ہو گیا. پہلی بات تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس توبہ میں برکت دے. دیکھو گناہ کر کے اگر توبہ کر لی نا کسی نے، توبہ کرنے والا اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے. تو آپ نے ایسے جرم سے توبہ کی ہے جس میں بڑے بڑے لوگ پڑے ہوئے ہیں آج کل، گانے بجانے میوزک، یہ تو آج کی دنیا لوگ کہتے ہیں اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. تو اس پہ قائم رہیے گا. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی آپ نے اپنے دوست کو کہہ دیا ہٹانے کا، وہ نہیں ہٹا رہا تو آپ کا فرض ادا ہو گیا، آپ اپنے چینل سے ہٹا دیں تو انشاءاللہ اب اس کا گناہ آپ کو نہیں ہوگا. جعفر اقبال، کیا وضو سے پہلے استنجا کرنا ضروری ہے؟ نہیں بھائی، کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے پتہ نہیں وضو سے پہلے لازمی واش روم میں گھس رہے ہوتے ہیں. بھائی واش روم میں گھسنے کا ٹائم تو جب ہے جب آپ کو واش روم آ رہا ہو، نہیں آ رہا تو نماز کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے واش روم کا. تو ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تو مسجدوں میں واش روم بنانے کے قائل ہی نہیں تھے. وہ تو ایک لفظ بولتے تھے، کہتے ہیں یہ لوگوں کو ہگانے متانے کا ٹھیکہ مسجدوں نے پتہ نہیں کیوں لے لیا ہے. پبلک ٹوائلٹ ہونے چاہیے، گورنمنٹ بنائے. تو فرماتے تھے یہ چونکہ مسجدوں نے لوگوں کو ہگانے متانے کا ٹھیکہ لے لیا ہے اس لیے گورنمنٹ اب پبلک ٹوائلٹ بناتی نہیں ہے. حالانکہ پوری دنیا میں امریکہ کینیڈا جہاں مسجدیں نہیں ہوتی جگہ جگہ وہاں بھی پبلک ٹوائلٹ تو ہوتے ہیں نا. تو یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ٹوائلٹ بنائے. مسجدوں میں صرف وضو خانے ہونے چاہیے، اصولی طور پر تو یہی ہے. تو حضرت تو فرمایا کرتے تھے اگر کوئی بازار میں چلتا ہوا پوچھے نا کہ مسجد کہاں ہے تو سمجھ لو بہت زور کا پیشاب آ رہا ہے اس کو. تو اس لیے ہمارے دارالافتاء والارشاد میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے یہاں واش روم تھے ہی نہیں. طلبہ کے لیے مدرسے میں تو تھے الگ سے، مسجد میں نمازیوں کے لیے نہیں تھے. فرماتے اپنے گھر سے جو جس نے کرنا ہے کرو، ہم آپ کے واش روم کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. اگر کوئی دور سے آتا ہے تو پبلک ٹوائلٹ ہونے چاہیے اس کے لیے. خیر اب یہ تو ایک بڑا مسئلہ ہے، لیکن وضو سے پہلے استنجا ضروری نہیں ہے. استنجا اس وقت کرنا چاہیے جب قضائے حاجت کی ہے. کیا لڑکے اپنا ایک کان چھدوا سکتے ہیں؟ نہیں چھدوا سکتے، جائز نہیں ہے، اس میں خواتین کی مشابہت ہے. کیا اسلام میں 2 چوٹی بنانا جائز ہے؟ جائز ہے، پیچھے چوٹی جتنی مرضی بنا لیں، سر کے اوپر نہیں بنا سکتے. میں پچھلے 6-8 سالوں سے، یار جب بھی لوگ سالے کہتے ہیں تو مجھے اپنے سالے یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں. 6-8 ہی ہیں تقریباً، بلکہ زیادہ ہی ہوں گے. میں پچھلے 6-8 سالوں سے اپنے دوستوں کے ساتھ رہتا ہوں اور ہم سب ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں. پھر اس کھانے کے دوران جو بندہ موجود نہیں اس کی غیبت شروع ہو جاتی ہے. نارملی یہی ہوتا ہے آج کل، یہ سب جگہ ہو رہا ہے، صرف آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا. اس سے کھانے میں چٹنی کا مزہ آتا ہے. یعنی اگر کھانے میں چٹنی نہیں ہے تو آپ کسی تیسرے آدمی کی غیبت شروع کر دیں تو ایسا ہضم ہوتا ہے کھانا. رپورٹ ہے یہ. میرے بہت منع کرنے کے بعد بھی وہ لوگ نہیں مانتے، اور جو ایسی محفل میں شریک ہو اس کو بھی اتنا ہی گناہ ملتا ہے. تو ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بار بار ایسا ہو رہا ہے تو پھر ایسی مجلس چھوڑ دینی چاہیے. اس سے انسان کی سوچ میں نیگیٹیوٹی پیدا ہوتی ہے، منفی سوچ پیدا ہوتی ہے، بلا وجہ لوگوں سے بدگمان ہوتا ہے. پھر انسان ماحول سے متاثر بھی ہوتا ہے، اس کی بھی یہی عادت ہو جاتی ہے غیبتیں کرنے کی. میں نے اپنی زندگی میں ایسے لوگ دیکھے ان کو غیبت سے بہت نفرت ہوتی ہے. کوئی بیٹھ کے ان کے سامنے کسی کی برائی کرے نا وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں. وہ ان کی زندگی بڑی سکون سے گزرتی ہے. تو اس لیے آپ دوستوں کو منع کیا کریں، اور پھر بھی ہر دفعہ میں یہی ہو رہا ہے تو پھر جو ہے ایسے گیدرنگ سے ایوائڈ کرنا چاہیے. میری بیگم 21 سال کی ہے اور میرے 2 بچے ہیں اور دونوں آپریشن سے ہیں، اور میرا چھوٹا بچہ ابھی 5 مہینے کا ہے، اور میری بیوی پریگننٹ ہے جو اس کے لیے کمزوری کا سبب ہے. تو ایسی صورت میں ہم حمل ضائع کرا سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ بچہ آپ کا 5 مہینے کا ہو اور بیوی دوبارہ پریگننٹ ہو جائے تو اس سے کوئی مسئلہ ہوتا نہیں ہے. یہ تو میڈیا نے بہت بڑا مسئلہ بنا کے پیش کر دیا ہے پریگننٹ عورت کے پریگننٹ ہونے کو، کہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. یہ تو نیچرل ہے. پریگننسی نہ ہونا تو مسئلہ ہے، پریگننسی ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بچہ اگر 5 مہینے کا ہے اور دوبارہ پریگننسی ہو گئی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ کی وائف اگر کمزور ہیں تو خوراک اچھی رکھیں، ان کو کھلائیں پلائیں. کمزوری کا علاج تو خوراک میں ہے نا. تو اور پریگننسی میں بہت ساری نفسیاتی یعنی وقتی طور پر تو پریشانیاں ہوتی ہیں عورت کو وقتی. یہ تو حملت امہ کرہن قرآن کے الفاظ ہیں کہ ماں بچے کو تکلیف سے اٹھاتی ہے، لیکن یہ تکلیف وقتی ہے، عارضی ہے. تو کیونکہ بچہ ضائع کرانے میں بہت زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں.
اب یہ تو بڑے آرام سے لوگ کہہ دیتے ہیں، خواتین کہہ دیتی ہیں ایکچولی میں کمزور ہوں، ویک ہوں، تو مجھے پریگنینسی ہو گئی، تو پھر یہ بچہ کیسے پیدا ہوگا وغیرہ وغیرہ. تو بھائی ضائع کرنے میں کیا کم نقصان ہے کیا؟ وہ کوئی آسان پروسیس ہے. تو بہرحال شرعی مسئلہ یہ ہے کہ 4 مہینے کا اگر حمل ہو گیا پھر تو کسی صورت میں ضائع نہیں کر سکتے. 4 مہینے سے کم اگر ڈاکٹر، ماہر ڈاکٹر کہتے ہیں، ایک آدھ ڈاکٹر کی بات نہیں ہے، آپ لیڈی ڈاکٹرز کو جو زیادہ ماہر ڈاکٹرز ہوں 4-5 کو دکھا لیں، سب اگر یہی کہیں کہ بھائی ان کی حالت ایسی ہے کہ اس سے ان کو شدید نقصان ہوگا، بیمار ہو جائیں گی، جان کا خطرہ ہے، تو ایسی کنڈیشن میں پھر 4 مہینے سے پہلے حمل ضائع کرایا جا سکتا ہے شدید ضرورت میں. اور اگر ایسی ویکنیس نہیں ہے، کوئی اتنی شدید نوعیت کی سچویشن نہیں ہے، تو پھر حمل ضائع نہیں کرایا جا سکتا. اور یہ اس پہ خوش ہونا چاہیے، اللہ آپ کو اولاد دے رہا ہے اور نعمت ہے اولاد. تو مسئلہ میں نے جو بتانا تھا وہ بتا دیا کہ اگر واقعی کوئی شدید مسائل ہیں، یہ تو ڈاکٹر بتائے گا نا، یہ تو میں نہیں بتا سکتا کہ کتنی کمزوری ہے آپ کی وائف میں، کہ کوئی شدید خطرہ ہے خدا نخواستہ بچے کے معذور ہونے کا، یا ماں کے مرنے کا، یا اس کے کوئی خطرناک حد تک اس کی صحت کو نقصان کا خطرہ ہے. تھوڑا بہت تو رسک ہر حمل میں ہوتا ہی ہے، اس لیے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو واقعی اگر غالب گمان ہو کہ خطرہ ہے تو پھر 4 مہینے سے پہلے حمل گرانے کی گنجائش ہے. لیکن حمل گرانے سے کمزوری اور زیادہ بڑھے گی، یہ بھی ذہن میں رکھنا، اور آئندہ پریگننسی کے امکانات بھی بہت کم ہو جاتے ہیں، بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے نا، فطرت سے کبھی نہیں لڑنا چاہیے. اگر آپ کا بچہ 5 مہینے کا ہے اور وائف کو پریگننسی دوبارہ ہو گئی، عام طور پر ہوتی نہیں ہے، جب خواتین بچے کو دودھ پلاتی ہیں تو پریگننٹ نہیں ہوتی، وہ یہ قدرت کا ایک نظام ہے. اگر وہ ہو گئی ہیں تو اس کا مطلب اللہ نے اتنی صلاحیت رکھی ہوتی ہے. کیونکہ جیسے حدیث میں آتا ہے نا، تزوج الودود الولود، اس عورت سے نکاح کرو جو کثرت سے اولاد دے. تو کثرت سے اولاد کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ بعض خواتین میں اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہوتی ہے کہ ان کو وہ جلدی پریگننٹ ہو جاتی ہیں، جلدی بچہ جن لیتی ہیں. تو نبی نے حکم دیا کہ ایسی ہی عورت سے نکاح کرنا چاہیے، کیونکہ نکاح کا بنیادی مقصد ہی تکثیر نسل ہے. بچہ پیدا کرنا نہیں ہے، نسل بڑھانا ہے. یہ خوب سمجھ لیں، تکثیر نسل کو بچانا نہیں ہے، نسل کو بڑھانا ہے نکاح کا مقصد. ہر جانور بھی جو مرد ان کے جو میل فیمیل میں ملاپ ہوتا ہے نا، وہ نسل بچانے کے لیے نہیں ہوتا، وہ نسل بڑھانے کے لیے ہوتا ہے. تو انسان تو مقصود کائنات ہے، اس میں اللہ مرد اور عورت کا ملاپ اس لیے رکھیں کہ بس 1-2 بچے پیدا ہوں تاکہ نسل باقی رہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ جب ہر مخلوق میں نسل کی بقا کے بجائے نسل بڑھانے کے لیے مرد اور عورت کا، نر اور مادہ کا ملاپ ہے، تو انسان جو مقصود کائنات ہے، جس کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا، اس میں نسل بچانا مقصد نہیں ہے، نسل بڑھانا مقصد ہے. تو اس لیے پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہو. جو شرعی مسئلہ تھا وہ میں نے بتا دیا. اگر کوئی لیڈی ڈاکٹرز کہتی ہیں آپ کو 2-4 کہ بھئی شدید خطرہ ہے، تو پھر گنجائش ہے. بہرحال میں نے اپنی بیوی کو بذریعہ ڈاک گواہوں کے دستخط کے ساتھ 3 طلاق دی ہیں، اور اب 2 سال بعد مجھے لگا کہ مجھ سے غلطی ہوگی. جلدی لگ گیا آپ کو، بہت جلدی لگ گیا آپ کو، اور میں ان سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہوں. اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ نہیں ہو سکتا نکاح بھائی، 3 طلاقوں کے بعد نہیں ہو سکتا نکاح. تو لا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اللہ تعالیٰ طلاق کے احکام بیان کر کے فرماتے ہیں کہ اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ. تو اس لیے اب آپ کی زوجہ کہیں بھی نکاح کر کے زندگی گزارے، اتفاق سے وہاں سے طلاق ہو گئی یا اس کی ڈیتھ ہو گئی، یا ویسے ہی آپ کی زوجہ نے اس سے ڈیورس مانگ لی کہ بھئی میں نہیں رہنا چاہتی، اور اس نے دے دی ڈیورس، تو عدت کے بعد پھر وہ جہاں چاہے نکاح کر سکتے ہیں. آپ سے بھی کر سکتی ہیں اور کسی اور مرد سے بھی کر سکتی ہیں. ادروائز آپ کا ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. خاوند اپنے والد کی خدمت نہ کرنے کا عذر بنا کر طلاق دینے کا کہتا ہے. بیوی اپنی ساری کوششیں کرے لیکن والدین جھوٹ موٹ کی باتیں بنا کر خاوند کو طیش دلائیں، اور بیوی کے والدین کو اس کے گھر لے جانے کا کہیں، اور اس عورت کے 5 بچے بھی ہیں. کیا اس عمل سے طلاق ہو جائے گی؟ دیکھیں، طلاق تو طلاق دینے سے ہوگی، زبان سے کہے یا لکھ کے دے. تو باقی اس طلاق کی بیس کیا ہے؟ بیس کبھی درست بھی ہوتی ہے، کبھی بیس اس کی غلط بھی ہوتی ہے. تو اب بیس کے بارے میں تو میں نہیں بتا سکتا. آپ وہ جو شوہر کہہ رہے کہ میرے والد کی خدمت نہیں کرتی، خدمت نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بعض خدمتیں تو ایسی ہوتی ہے نا جو بہت ہی، ان کو نہ کرنا تو انتہائی درجے کی غیر اخلاقی حرکت ہوتی ہے. مثال کے طور پر بوڑھے والد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بہو سے کہتے ہیں بیٹا ذرا مجھے پانی پلا دو،
اور بہو کہے نہیں میں نہیں پلا رہی. یہ تو پھر طیش آئے گا بھائی ہر ایک کو کہ یار یہ کیا, بوڑھوں کوئی بھی بوڑھا آدمی یا ایجڈ آدمی بیٹھا ہوا ہو یا ایجڈ عورت بیٹھی ہوئی ہو, ویسے کسی کو بھی کہہ دے تو ہر شخص پہ لازم ہوتا ہے کہ وہ یہ خدمت کرے. تو اس نوعیت کی بھی اگر خدمت نہیں کر رہی ہیں تو پھر اگر اس بیس پہ شوہر علیحدگی کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, نہ کرے تو اچھا ہے, آج کل کون خدمت کرتا ہے, لیکن بہرحال یہ بہت ایک ویلڈ ریزن ہے. اور اگر خدمت کا مطلب یہ ہے کہ وہ جیسے گھروں میں ماسیاں خدمتیں کر رہی ہوتی ہیں, اس ٹائپ کی خدمت ہے, تو پھر اس میں بہرحال اس بیس پہ طلاق نہیں دی جا سکتی, کیونکہ خدمت میں ہر عورت کے جذبات دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں, کچھ بہت خدمت والی ہوتی ہیں, کچھ کم خدمت والی ہوتی ہیں. تو اس بیس پہ پھر طلاق نہیں دینی چاہیے. اپنی بیٹیوں کا سوچنا چاہیے, اپنی بہنوں کا سوچنا چاہیے. اور 5 بچے ہو گئے, ان بچوں کا کیا ہوگا, خود بھی یہ پچھتائے گا بعد میں, پاگل ہو جائے گا, کیونکہ بچوں کا کے لیے ماں سے بہتر کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہوتا. ایسے لوگ جذبات میں چھوڑ دیتے ہیں, بعد میں سر پیٹتے ہیں. وہ میں نے مردوں کو بلکہ زیادہ روتے ہوئے دیکھا ہے طلاق کے بعد. تو اس لیے یہ حماقت کی بات ہوگی. تو اب میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ آپ کے شوہر کو طلاق دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے جب تک دونوں طرف کے مکمل حالات سامنے نہ آ جائیں. تو اصولی بات تو یہی ہے کہ طلاق ابغض الحلال ہے, حلال چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے. تو اصل یہی ہے کہ نہیں دی جائے, حتی الامکان اس زوجہ کو برداشت کیا جائے. گھر اسی طرح برداشت سے ہی چلتا ہے. ساس سسر کی خدمتیں کرنے والی بہویں ویسے بھی مارکیٹ میں شارٹ چل رہی ہیں, اور پھر خدمتوں میں ہر ایک کا معیار دوسرے سے الگ ہوتا ہے. تو کوئی زیادہ خدمت کرتی ہے, کوئی تھوڑی کرتی ہے, کوئی ریزرو رہ کے زندگی گزارتی ہے. ان بیسس پہ طلاقیں دینا نہیں بنتا, یہ برا عمل ہے. لیکن اگر بہت ہی زیادہ بدتمیزی والی کیفیت ہے جو میں نے بتائی, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو میں اس بارے میں نہیں فیصلہ کر سکتا اور نہ کسی کو طلاقوں کے مشورے دے سکتا ہوں. میں اصولی بات بتا سکتا ہوں کہ شریعت میں طلاق ناپسندیدہ ہے. اس میں اصل یہ ہے کہ نہ دی جائے. جب بالکل ہی برداشت سے معاملہ باہر ہو جائے تو بھی پھر مشورہ کر کے خاندان کے بڑوں کو بٹھا کے صرف ایک طلاق دی جائے, وہ بھی پاکی کے ایام میں. اور 3 مینسز جب عورت کے گزر جائیں گے تو ایک طلاق سے نکاح ختم ہو جائے گا. زندگی بھر جب چاہیں دوبارہ رجوع کر سکتے ہیں. 3 طلاقیں تو پھر بھی دینا جائز نہیں ہے کسی بھی صورت میں. BC ڈالنا کیسا ہے, جائز ہے؟ کیا وطر تہجد کے وقت پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں پڑھ سکتے ہیں. زیادہ افضل تو یہی ہے, لیکن آنکھ کھلنے کا یقین ہو. باقی جو BC ڈالنے کا مسئلہ میں نے بتایا نا, تو جائز ہے, لیکن اس میں آج کل BCوں میں بھی بڑی گڑبڑیں ہو رہی ہیں. وہ پہلے نمبر پہ جس کی یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی BCیاں بھی آ رہی ہیں کہ جی جس کی BC نکل جائے گی وہ مزید پیسے نہیں دے گا, تو پھر وہ سود کے حکم میں آتی ہے. تو نارمل جیسے گھروں میں BCیاں ڈلتی ہیں اس طرح کی BC کی میں بات کر رہا ہوں, جائز. شوہر بہنوں کے کہنے پر 2 طلاق دے اور اس کے بعد کہے جاؤ تو آزاد ہے, ایسا کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ دیکھیں 2 طلاقیں اس نے صریح دی ہیں اور پھر تیسری طلاق میں جاؤ تو آزاد ہے کہا, تو اس میں دیکھا جائے گا یہ پہلی ہی 2 طلاقوں پر متفرع تو نہیں کر رہا. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ 2 طلاقیں دینے کے بعد کہتے ہیں تم آزاد ہو, اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ 2 طلاقوں سے تم آزاد ہو چکی ہو. تو ہم پھر یہی کہیں گے بھائی 2 طلاقوں سے عورت آزاد نہیں ہوتی, یہ آپ نے غلط بیانی کی ہے. شوہر سے نیت پوچھی جائے گی کہ تمہاری یہ تیسری سے نیت کیا تھی, اور اگر کہتا ہے کہ جاؤ تم آزاد ہو سے میرا مقصد یہ تھا کہ تیسری طلاق تھی, یعنی 2 تو میں نے صراحتاً دی ہیں, تیسری کنایتاً دی ہے, تو پھر 3 طلاقیں واقع ہو گئی ہیں. تو یہ جو آزاد کا لفظ ہے نا, اگر یوں کہتا ہے نا میری طرف سے تم آزاد ہو یا میرے نکاح سے تم آزاد ہو, پھر یہ صریح طلاق میں ہی آتا ہے. لیکن جاؤ تم آزاد ہو یہ صریح طلاق میں نہیں, یہ کنایا میں آتا ہے. اور کنایا میں اس میں دونوں امکان ہیں کہ پچھلی 2 طلاقوں پر یہ متفرع کر رہا ہے یا اس کا رزلٹ بیان کر رہا ہے یا جدید طلاق کی نیت کر رہا ہے. اس میں دونوں احتمال ہیں. تو شوہر جو کہے گا اس کی نیت کا ہم اعتبار کریں گے. اگر وہ کہتے ہیں میری نیت اس سے تیسری طلاق دینے کی تھی تو پھر تیسری ہو گئی ہے, اور اگر کہے گا کہ میرا مقصد یہ تھا کہ 2 طلاقیں دے چکا ہوں لہٰذا تم آزاد ہو, تو پھر ہم کہیں گے بھائی 2 طلاقوں سے آزاد نہیں ہوتی, 2 طلاقوں کے بعد بھی نکاح قائم رہتا ہے, تو پھر 2 طلاقیں ہوں گی. تو شوہر سے پوچھا جائے یہ جو تم نے کہا تھا جاؤ تم آزاد ہو, اس سے تمہاری نیت کیا تھی؟